بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں صدی عیسوی کے اوائل کا ذکر ہے۔ اندلس پر مسیحی بادشاہ روڈرک حکمران تھا۔ اس کی حکومت میں شمال مغربی افریقہ کا علاقہ مراکش بھی شامل تھا، جہاں یونانی شہزادہ کاؤنٹ جولین بطور گورنر تعینات تھا۔ کاؤنٹ جولین کی حسین و جمیل بیٹی فلورنڈا دارالسلطنت کے شاہی محل میں شہزادیوں کی طرح پرورش پا رہی تھی۔ دراصل جن امراء کو صدر مقام سے دور کی عمارتیں سپرد کی جاتی تھیں، ان کی اولاد یرغمال کے طور پر دارالسلطنت میں رکھی جاتی تھیں، تاکہ وہ شاہی محل میں تعلیم و تربیت پائے اور اس گورنر کے دل میں بغاوت کا خیال بھی نہ گزرے۔ فلورنڈا جوان ہوئی تو اس کا حسن و شباب بے مثال تھا، جس پر 82 سالہ بوڑھا روڈرک فریفتہ ہو گیا، اور ایک روز اس نے اس شہزادی سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بے آبرو کیا اور اس کی عزت لوٹ لی۔ فلورنڈا نے یہ خبر اپنے باپ کو پہنچا دی۔ یہ سنتے ہی جولین کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ فوراً تلیتلا پہنچا اور بادشاہ پر یہ ظاہر کیا کہ اس کی بیوی سخت بیمار ہے اور بستر مرگ پر بیٹی کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ عذر معقول تھا، لہٰذا روڈرک نے فلورنڈا کو ساتھ لے جانے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ وقت رخصت جب کاؤنٹ جولین کورنش بجا لانے کو دست بدستہ کھڑا ہوا تو روڈرک نے کہا، سنا ہے افریقہ کے باز بہت اچھے ہوتے ہیں، چند باز ہمیں بھی بھیج دینا۔ کاؤنٹ جولین نے برجستہ جواب دیا، اگر میں زندہ رہا تو ایسے باز بھیجوں گا جو آپ نے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ روڈرک اس جواب میں چھپی دھمکی بھانپ نہ سکا۔ جولین نے اس کو اشارے میں یہ جواب دیا تھا کہ تم نے میری بیٹی کی عزت خراب کی ہے، اب میں تم سے بدلہ لینے کے لیے افریقہ سے ایسے شاہین صفت باز یعنی مسلمان مجاہدین تم پر حملہ کے لیے بھیجوں گا کہ ایسے شہباز اور جنگ باز گوریلے بجلی کی طرح کڑک کر دشمن پر گرنے والے اور اس کو خاکستر بنا دینے والے بہادر تم نے زندگی میں کبھی نہ دیکھے ہوں گے، اور نہ ہی ایسے پلٹنے جھپٹنے اور دشمن پر موت بن کر بجلی کی طرح گرنے والے اور آنے واحد میں دشمن کی تکہ بوٹی کر دینے اور چیر پھاڑ کر رکھ دینے والے برق رفتار شہ سواروں سے کبھی تمہارا پالا پڑا ہوگا۔ اسپین یا ہسپانیہ پر جس شاہی خاندان نے حکومت کی وہ تاریخ میں ویزیگوت کہلاتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی تو تھوڑے ہی عرصے میں یہ مذہب پورے اسپین میں پھیل گیا۔ عیسائیت کو سرکاری سرپرستی حاصل ہونے کے باعث پادریوں کو بڑے بڑے اختیارات حاصل تھے۔ یہودی چونکہ دولت مند تھے، اہل کلیسا ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتے اور ان کی دولت ہتھیا لیتے تھے۔ پادری ہر آنے والی آفت پر کہتے، یہ قہر خداوندی ہے جو یہودیوں کے گناہوں کے باعث ہم پر نازل ہوا ہے، کیونکہ خداوند مسیح کے قاتل ابھی تک اپنے کیفر کردار کو نہیں پہنچے۔ ویزیگوت بادشاہ سیسیلوت نے فرمان جاری کیا کہ تمام یہودی سال ختم ہونے یعنی نیا سال شروع ہونے سے پہلے پہلے عیسائی بنا لیے جائیں۔ اس کے بعد جو یہودی اپنے مذہب پر قائم رہنے کا اصرار کرے اس کو 100 کوڑے لگا کر جلا وطن کر دیا جائے اور اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس خوف سے اسپین میں 90,000 یہودیوں نے مذہب تبدیل کیا، مگر یہ جبری تبدیلی دل پر کیا اثر کرتی؟ بہت سے یہودی بھاگ کر مراکش پہنچ گئے۔ یہودیوں کی ممکنہ بغاوت کو روکنے کے لیے بادشاہ نے احکامات جاری کر دیے، چنانچہ انہیں گرفتار کر کے بطور غلام عیسائیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جن یہودیوں کے پاس عیسائی غلام تھے انہیں الٹا ان کے غلاموں کی غلامی میں دے دیا گیا۔ آقاؤں کو حکم ملا کہ وہ اپنے یہودی غلاموں کو ان کے مذہب پر نہ چلنے دیں، ان کے بچے عیسائی بنا لیے جائیں، نیز کسی یہودی کو یہودی کے ہاں شادی نہ کرنے دی جائے۔ یہی وجہ تھی کہ یہودیوں نے 8ویں صدی میں مسلمانوں کے عہد میں اطمینان کا سانس لیا۔ اب انہیں مکمل طور پر مذہبی آزادی حاصل تھی، بس جزیے کی معمولی سی رقم ادا کرنی پڑتی تھی۔ ویزیگوت کا آخری تاجدار طبعاً غیر متعصب تھا۔ اس نے یہودیوں سے نرمی برتی اور جلا وطن یہودیوں کو افریقہ سے واپس بلا کر ان کی املاک واگزار کر دیں۔ اس پر پادری ناراض ہو گئے اور انہوں نے ملک میں بغاوت کرا دی۔ چنانچہ بادشاہ قتل کر دیا گیا اور باغی فوج کا سپہ سالار تخت پر براجمان ہو گیا۔ یہ شخص خاندانی طور پر گوت نہیں تھا، بلکہ اصفہان کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، تاہم ظلم و ستم کے لحاظ سے وہ اپنے پیش روؤں سے کہیں آگے تھا۔ روڈرک کو عرب مورخین ازریق لکھتے ہیں۔
ثبتہ یورپ کے انتہائی جنوبی مقام جبرالٹر کے بالمقابل ساحل افریقہ پر واقع ہے۔ شہزادی فلورنڈا کے والد کاؤنٹ جولین نے ثبتہ واپس آتے ہی اسلامی حکومت کی طرف سے طنجہ میں طارق بن زیاد سے رابطہ قائم کیا اور اپنی اطاعت و حمایت کا یقین دلا کر اسے اسپین پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ طارق نے اسے شمالی افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر سے رجوع کرنے کو کہا۔ چنانچہ جولین اشبیلیا کے بشپ اور مقتول بادشاہ کے چند رشتہ داروں کو لے کر موسیٰ بن نصیر کے پاس کیروان پہنچا اور اسے اسپین کی دولت، پیداوار، عورتوں کے حسن اور مردوں کی بزدلی کا ذکر کر کے ہسپانوی رعایا کو ظالم بادشاہ روڈرک سے نجات دلانے کی راہ سجھائی۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی اجازت لینا ضروری سمجھا، چنانچہ اس نے مفصل قوائف لکھ کر قاصد دمشق روانہ کر دیا۔ خلیفہ نے جوابی مراسلے میں لکھا، مسلمانوں کو ایسے پہرے زخار کی ہلاکت آفرینیوں میں نہ ڈالا جائے۔ موسیٰ نے دوبارہ خط میں انہیں یقین دلایا کہ اندلس کا ساحل بالکل سامنے ہی نظر آتا ہے، سمندر بیچ میں ہے، فوج کی بربادی کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اس پر ولید نے اجازت دے دی۔ موسیٰ بن نصیر نے جولین کی دیانت اور وفاداری کا امتحان لینے کے لیے اسے ساحل اسپین پر چھاپہ مار کارروائی کے لیے بھیجا، جو اس نے بخوبی انجام دی اور مدینہ شندونہ کے کرب و جوار سے مال غنیمت لے کر واپس لوٹا۔ اس نے ثبتہ کی کنجی موسیٰ کے حوالے کر دی اور خلیفہ کی وفاداری کا باقاعدہ حلف اٹھایا۔ اس پر موسیٰ نے اسے اسلامی فوج کا افسر مقرر کر دیا۔ دریں اثنا موسیٰ نے اپنے آزاد کردہ غلام طریف بن مالک کو 100 سواروں اور 300 پیادوں کے ہمراہ ایک آزمائشی مہم پر بھیجا۔ وہ جنوبی اندلس کے جس مقام پر اترے اس کا نام بعد میں جزیرہ طریف پڑ گیا، جسے ان دنوں طریفہ کہا جاتا ہے۔ طریف بھی خاصا مال غنیمت اور قیدی لے کر رمضان 91 ہجری میں لوٹ آیا۔ اب موسیٰ بن نصیر نے 7000 فوج تیار کی، جس کی قیادت بربر سالار طارق بن زیاد کو سونپی۔ اس لشکر میں کاؤنٹ جولین کا دستہ، یہودیوں کی خاصی تعداد اور بازنطینی شہنشاہ کے مظالم سے بھاگ کر آنے والے بعض عیسائی بھی شامل تھے، جنہیں مرتدین کہا جاتا تھا۔ یونانی دستے کا سالار کاؤنٹ جولین گاتھوں کا مغیث الرومی اور یہودیوں کا کولا تھا۔ یہ فوج شہزادی کے والد جولین کے فراہم کردہ 4 تجارتی جہازوں میں کئی دنوں کے اندر ساحل اسپین کے جس مقام پر اتری اسے کیلپے کہتے تھے۔ عربوں نے اس کا نام جبل الطارق رکھا، جس قوم سے پہلے اسپین پر شمال سے ونڈال قوم حملہ آور ہوئی تھی، چنانچہ اس کے نام پر جنوبی اسپین ونڈالوسیا کہلانے لگا تھا۔ عرب مسلمانوں نے اسے اندلس کہنا شروع کر دیا، جو بعد میں آہستہ آہستہ پورے اسپین کے لیے بولا جانے لگا۔ اسی لیے اسلامی اسپین کو اندلس کہا جاتا ہے، جس میں غرناطہ، اشبیلیا اور قرطبہ واقع ہیں۔ طارق بن زیاد نسلاً بربری افریقی اور موسیٰ بن نصیر کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس نے موسیٰ کے بیٹوں کے ساتھ ہی تعلیم و تربیت پائی تھی۔ اس کی شجاعت اور لیاقت کی بنا پر موسیٰ نے اسے طنجہ کا حاکم مقرر کیا تھا۔ طنجہ سیتا کے مغرب میں ساحل مراکش پر واقع ہے، جہاں بحر اوقیانوس کا آغاز ہوتا ہے۔ طارق بن زیاد نے چھوٹے سے جزیرہ نمائے جبرالٹر کی پہاڑی کے پاس لشکر اتارا اور پھر چاروں جہازوں کو آگ لگا کر جلا دینے کا حکم دیا، تاکہ کسی کو واپس بھاگنے کا خیال بھی نہ آئے۔ طارق نے جب اندلس کے ساحل پر جہاز جلا دیے تو ساتھیوں نے کہا کہ تمہارا یہ کام عقل کی نگاہ میں خطا و غلطی ہے۔ ہم وطن کی سرزمین سے دور ہیں، پھر واپس کیسے پہنچیں گے؟ واپسی کے لیے اسباب و ذرائع کو ترک کرنا شریعت کی روح سے درست و جائز نہیں ہے۔ طارق ہنسا اور اپنا ہاتھ تلوار کی طرف بڑھاتے ہوئے پرجوش بولا، ہر ملک ہمارا ملک ہے، کیونکہ وہ ہمارے خدا کا ہے۔ طارق بن زیاد نے راستے میں جہادی سفر کے دوران خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار کے درمیان تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام تلواروں اور ڈھالوں سے آراستہ ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طارق سے فرماتے ہیں، طارق اسی شان سے قدم آگے بڑھائے جاؤ۔ پھر یہ دیکھا کہ رحمت للعالمین صحابہ کرام کے ہمراہ اندلس میں داخل ہو گئے۔ آگے آگے وہ چلے جا رہے ہیں اور طارق اس مقدس جماعت کے پیچھے پیچھے ہے۔ طارق اس پہاڑی پر چند روز مقیم رہا۔ اسی اثنا میں طارق کے پاس عبد الملک معافری کا دستہ کرتایا
نامی شہر پر بلا مزاحمت قابض ہو گیا۔ پھر مسلمان جزیرہ خضرہ کی طرف بڑھے، اس پر طریف نے حسب سابق قبضہ کر لیا۔ اس علاقے کا گورنر ڈیوک تدمیر اپنی سپاہ کے ساتھ مقابل آیا، لیکن ایک ہی جھڑپ میں پسپا ہو کر بھاگا۔ روڈرک شمالی اسپین کے بغاوت فرو کرنے میں مصروف تھا۔ تدمیر نے تیز رو قاصد کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا: ہماری سرزمین پر ایک قوم آن اتری ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے یا زمین سے نکل پڑی ہے۔ تدمیر نے یہ اطلاع بھی تھی کہ شہزادی فلورینڈا کا باپ کاؤنٹ جولین ان کا رہنما ہے۔ روڈرک یہ سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگا اور قرطبہ پہنچ کر 1,00,000 کا لشکر جمع کیا۔ ادھر طارق نے حالات کے پیش نظر موسیٰ سے کمک کی درخواست کی۔ موسیٰ نے اس عرصے میں بہت سی کشتیاں تیار کروا لی تھی، ان کے ذریعے 5,000 بربر گھڑ سوار بھیج دیے۔ یوں اسلامی لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ ادھر سے روڈرک نے تیزی سے کوچ کرتے ہوئے جنوب کا رخ کیا۔ ادھر سے طارق نے آگے بڑھ کر دریائے سلیت کے کنارے جھیل لاجنڈا کے پاس ڈیرے ڈال دیے۔ ساحل سمندر سے 7 میل دور واقع یہ مقام شریش کہلاتا تھا۔ دریائے سلیت کو وادی بقا بھی کہا جاتا تھا، اس لیے اس جنگ کو جنگ سریش یا اولوں کے بقول وادی بقا کی جنگ کہتے ہیں۔ روڈرک کی 1,00,000 فوج سامنے آن خیمہ زن ہوئی۔ ادھر افریقہ سے آئے 12,000 باز تھے، جن کا شہباز طارق بن زیاد تھا۔ روڈرک کے لشکر میں 3 گوت شہزادے بھی شامل تھے، جو کاؤنٹ جولین کے ذریعے خفیہ طور پر طارق سے اپنی وفاداری، تعاون اور تابعداری کا قول و قرار کر چکے تھے۔ مسلمان غنیم کی کثرت اور اس کے ساز و سامان کی فراوانی سے مرغوب ہوئے تو طارق نے ان کے سامنے ایک ولولہ انگیز تقریر کی۔ اس نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یوں کہنا شروع کیا: ساتھیو، خوب سمجھ لو، اب تمہارے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ سمندر تمہارے پیچھے ہے اور دشمن تمہارے آگے۔ اللہ کی قسم، اب پامردی و استقلال کے سوا تمہارے لیے کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا۔ تم اس جزیرہ نما میں ایسے ہی ہو جیسے یغمائی یعنی لٹیرے بخیلوں کے دسترخوان پر ہوتے ہیں۔ تمہارے دشمن اپنی فوج اور سامان جنگ کے ساتھ تمہارے سامنے آ چکے ہیں۔ تمہارے پاس کوئی سامان نہیں بجز تمہاری تلواروں کے۔ تمہارے پاس کوئی رسد نہیں سوائے اس کے کہ تم دشمن سے چھین لو۔ اگر تم نے کوتاہی کی تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، لہٰذا تم اس سرکش روڈرک کو زیر کر کے اپنے آپ کو رسوائی میں پڑنے سے بچا لو، جو اپنے قلعہ بند شہر سے تمہارے مقابلے کے لیے نکلا ہے۔ اگر تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ میں تمہیں کوئی ایسی دعوت نہیں دیتا جسے خود قبول کرنے کو تیار نہ ہوں۔ میں تمہیں ایسے مقام پر لایا ہوں جہاں سب سے سستی انسانوں کی جانیں ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ دوستو، تم اس جزیرہ نما میں اللہ کا کلمہ اور اس کا دین سر بلند کرنے آئے ہو، اور اس کا ضرور اجر پاؤ گے۔ یہاں کا مال غنیمت صرف تمہارے واسطے ہے۔ تم اپنے عزم پر استوار رہو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور دونوں جہانوں میں تمہارا نام باقی رہے گا۔ اگر میں حملہ کروں تو تم بھی ٹوٹ پڑو، اگر میں رک جاؤں تو تم بھی رک جانا۔ جب دونوں فوجیں ٹکرائیں گی تو میں خاص طور پر اس سرکش روڈرک کی طرف رخ کروں گا۔ اگر میں اس کا کام تمام کرنے کے بعد مارا جاؤں تو میں تمہارا کام پورا کر جاؤں گا۔ تم بہادر اور عقلمند ہو، اس کے بعد تم اپنے کام خود سنبھال سکتے ہو، اور اگر میں اس تک پہنچنے سے پہلے ہی مارا جاؤں تو تم میرے اس عزم کو پورا کرنا اور حملہ آور ہو کر اسے کیفر کردار تک پہنچانا، اور اس جزیرہ نما کی فتح مکمل کرنا، کیونکہ اس کے قتل کے بعد ان لوگوں کی ہمتیں پست ہوں گی۔ ساتھیوں، اگر میں قتل ہو جاؤں تو غمگین نہ ہونا اور نہ آپس میں جھگڑ کر ایک دوسرے سے لڑنا۔ اگر تم دشمن کے سامنے پیٹھ پھیرو گے تو قتل و گرفتار ہو کر برباد ہو جاؤ گے۔ خبردار، پستی قبول نہ کر لینا اور خود کو دشمن کے حوالے نہ کر دینا۔ تمہارے لیے مشقت و جفاکشی کے ذریعے شرف و عزت اور آرام اور راحت اور حصول شہادت کے ساتھ ثواب آخرت مقدر کیا گیا ہے۔ یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ اب میں حملہ آور ہوں گا اور اس پر چھا جاؤں گا انشاءاللہ۔ بہادرو، میرے حملہ آور ہوتے ہی تم بھی جھپٹ پڑنا۔ اس پرجوش تقریر سے اسلامی فوج کے دل عزم و ہمت، جوش و خروش اور فتح و ظفر کی امیدوں سے بھر گئے۔ مجاہدین اسلام نے تمام رات جاگ کر آنکھوں میں کاٹی۔ جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوا تو طبل جنگ بجایا گیا۔
یہ 27 رمضان المبارک 92 ہجری 19 جولائی کی یادگار صبح تھی۔ میدان کارزار میں روڈرک نے صفیں درست کیں۔ اسے گوت شہزادوں کی نیت کا علم نہ تھا۔ انہیں وفادار جان کر ایک کو میمنہ اور دوسرے کو میسرہ پر مقرر کیا۔ خود قلب میں رہا۔ وہ 2 گھوڑوں کے تخت رواں پر موتیوں، یاقوت، زبرجد سے مرصع چتر شاہی کے نیچے زر و جواہر سے آراستہ لباس میں بیٹھا تھا۔ اس کے زیر کمان ہر طرح کے اسلحے سے لیس 1 لاکھ جنگجو اور وافر ذخیرہ رسد تھا۔ پیچھے بار برداری کے جانوروں پر بے شمار رسے لدے ہوئے تھے، جن سے مسلمان قیدیوں کو باندھنا مقصود تھا۔ عمرا اور جاگیردار اپنے خیموں کے سامان میں سونے چاندی کے برتن اور زر و جواہر بھی لائے تھے۔ عام کسان بھی فوج میں تھے اور بعض کے ہاتھوں میں تو ہتھیاروں کی بجائے کھیتی باڑی کے آہنی آلات تھے۔ کیونکہ بادشاہ غاصب سلطنت تھا، بہت سے جاگیردار دل سے اس کے خیر خواہ نہ تھے۔ میمنہ اور میسرہ کے کمانڈر خود مدعی سلطنت تھے۔ دوسری طرف 12,000 پردیسی تھے، جو نہ اعلیٰ اسلحے سے لیس تھے، نہ ان کے پاس سواری کے لیے زیادہ گھوڑے تھے۔ وہ زرہیں لگائے، سفید امامے باندھے، ہاتھوں میں عربی کمانیں لیے، کمروں میں تلوار لٹکائے اور بغلوں میں نیزے دبائے کھڑے تھے۔ حملے کا آغاز مسیحیوں کی طرف سے ہوا۔ ادھر سے مجاہدین اسلام آگے بڑھے اور جلد ہی گھمسان کا رن پڑ گیا۔ سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ہسپانوی لشکر کے بازوؤں پر دباؤ پڑتے ہی کماندار گوت شہزادے پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر یکایک وہ مسلمانوں سے آ ملے۔ تاہم روڈرک پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی قلب کی فوج کے ساتھ جم کر لڑتا رہا۔ لڑائی 27 رمضان سے 5 شوال تک جاری رہی، لیکن ان 8 دنوں میں عیسائی پوزیشنیں بدلتے بدلتے 20 میل پیچھے ہٹ گئے۔ 8ویں روز طارق نے بھرپور حملہ کیا تو مسیحی قلب کی سپاہ میں ابتری پھیل گئی۔ روڈرک کے سامنے کے دستے نے جگہ خالی کر دی۔ طارق نے روڈرک کا تخت دیکھا تو بجلی کی طرح جھپٹا اور اپنے آدمیوں سے کہا، یہی بادشاہ ہے، اسے دھر لو۔ طارق خود اس کے سر پر پہنچ گیا۔ روڈرک اس تیزی سے فرار ہوا کہ مسلمان تعاقب کرنے کے باوجود اسے پکڑ نہ سکے۔ کچھ دور جا کر اس کا سفید گھوڑا دلدل میں دھنسا ہوا ملا۔ وہیں روڈرک کا ایک سنہری موزہ بھی پڑا تھا، جس پر زر و جواہر لگے تھے۔ ایک بیش قیمت لبادہ بھی وہاں پڑا تھا۔ بادشاہ کا انجام کسی کو معلوم نہ ہو سکا، غالباً وہ دریا کی موجوں میں ڈوب مرا تھا۔ ادھر میدان لاشوں سے اٹا پڑا تھا۔ اس جنگ میں 3,000 مسلمان شہید ہوئے۔ عیسائیوں کی لاشوں کا شمار نہ تھا۔ سونے چاندی اور تانبے کی انگوٹھیوں سے عمرہ، متوسط الحال اور غریبوں کا درجہ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ طارق نے مال غنیمت جمع کرایا۔ مسیحی قیدی انہی کے لائے ہوئے رسوں سے باندھے گئے، لیکن قیدی زیادہ تھے اور اسے پورے نہ آئے۔ خلیفہ کے لیے خمس یعنی 5واں حصہ نکال کر باقی مال غنیمت اور قیدی مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے۔ دریں اثنا بعض گوت شہزادے جنوب مغربی اسپین میں اپنی اپنی جاگیروں پر بیٹھے تھے۔ ان سے نمٹنا ضروری تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے صوبہ قادس کے مشہور شہر کا محاصرہ کیا گیا۔ چند روز میں محصورین نے اطاعت قبول کر لی۔ اسلامی دور میں یہ شہر مدینہ شندونہ کہلاتا رہا اور یہ نام آج تک چلا آ رہا ہے۔ پھر قرطبہ کے مغرب میں شہر حسن المدور پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، جسے ہسپانوی آج بھی المدوور کہتے ہیں۔ اس کے بعد اشبیلیہ سے 25 میل مشرق میں شہر کرمونا لے لیا۔ پھر اشبیلیہ کا رخ کیا تو شہر والوں نے جزیہ ادا کرنا منظور کیا۔ مسلمان استجا پہنچے تو وہاں روڈرک کے مفرور فوجیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بہت سے مسلمان شہید کر دیے۔ طارق نے محاصرہ کیے رکھا۔ ایک روز ایک عیسائی دریا کے کنارے آ نکلا۔ طارق نے اسے دیکھ لیا۔ وہ دریا میں کود گیا تو طارق نے جست لگا کر اسے پانی ہی میں دبوچ لیا۔ پوچھ گچھ پر معلوم ہوا کہ وہی شہر کا والی ہے۔ اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے جاسوس ایک چرواہے کو پکڑ لائے۔ اس نے بتایا کہ یہاں کے امراء و رؤساء سب تلیتلا چلے گئے ہیں اور والی شہر صرف 400 سپاہیوں اور تھوڑے سے شہریوں کے ساتھ حفاظت کے لیے بیٹھا ہے۔ ایک رات جب بارش ہو چکی تھی اور مسلمانوں کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز نہ نکلی، 2 مسلمان دیوار پر چڑھے اور فصیل کے پاسبان کو قتل کر کے شہر کا پھاٹک کھول دیا۔ اسلامی لشکر کا ریلا شہر میں داخل ہو گیا، مگر شاہی محل جا کر معلوم ہوا کہ حاکم شہر اپنے آدمیوں کے ہمراہ شہر کے مغربی حصے میں سینٹ جارج نامی
قلعہ نما گرجے کے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ گرجے کا محاصرہ کیا گیا مگر مہینہ بھر کامیابی نہ ہوئی۔ ایک روز مغیث کا ایک حبشی غلام ربا ایک درخت پر چڑھ کر پھل توڑ رہا تھا کہ گرجے والے اس پر آن پڑے اور قلعے کے اندر لے گئے۔ انہوں نے پہلے کبھی کوئی حبشی نہ دیکھا تھا، لہٰذا اس کی سیاہی دھونے کے لیے اسے چشمے پر لے گئے۔ یہاں ربا نے سمجھ لیا کہ ان کے لیے پانی کس راستے سے آتا ہے۔ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس شخص کے جسم کی سیاہی قدرتی ہے اور ختم نہیں ہو سکتی تو انہوں نے اسے قید کر دیا۔ ساتویں روز ربا قید سے بھاگ نکلا اور آ کر مغیث کو چشمے کے متعلق بتایا۔ یوں زمین دوز نہر تلاش کر کے اس کا پانی روک دیا گیا۔ عیسائی مجبور ہوئے تو مغیث نے ان کے سامنے اسلام یا جزیے کی شرط پیش کی جو انہوں نے قبول نہ کی۔ چنانچہ محاصرہ جاری رہا۔ آخرکار ایک روز حاکم شہر نکل بھاگا۔ مغیث نے اس کا تعاقب کیا۔ کتیرا کے مقام پر حاکم شہر کا گھوڑا ایک تالاب پھاندتے ہوئے ٹھوکر کھا کر گرا اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ مغیث نے تیزی سے وہاں پہنچ کر حاکم شہر کو گرفتار کر لیا۔ اس کے باوجود کلیسا والے ہار نہ مانے۔ آخر مغیث نے کلیسا کے گرد آگ جلوائی تو انہوں نے مجبور ہو کر اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد مالکا، البیرا اور اریولا کے علاقے یکے بعد دیگر فتح ہو گئے۔ البیرا میں آگے چل کر شہر غرناطہ کی بنیاد پڑی۔ مقامی حاکم تدمیر نے پہلے ریا میں اور پھر اریولا میں مزاحمت کی۔ اریولا میں اس کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی رہ گئے تھے تو اس نے عورتوں کو مردانہ لباس پہنا کر فصیل پر کھڑا کر دیا۔ مسلمان دور سے انہیں جنگجو مرد سمجھے۔ چنانچہ جب تدمیر صلح کا جھنڈا لہراتا اسلامی کیمپ میں آیا تو مسلمانوں نے نرم شرطوں پر صلح کر لی۔ جب شہر میں داخل ہوئے اور حقیقت حال کھلی تو مسلمان کف افسوس ملنے لگے، لیکن قول و قرار پر قائم رہنا ان کا ایمان تھا، لہٰذا شرط مصالحت کے مطابق یہ علاقہ تدمیر کے پاس رہنے دیا گیا۔ اریولا کی فتح 6 اپریل 713 کو عمل میں آئی، جبکہ موسیٰ بن نصیر بھی اندلس میں داخل ہو چکے تھے۔ گوت دارالحکومت تلیتلا بلندی پر واقع تھا۔ اس کے ارد گرد دریا تاجا کا گھیرا تھا۔ اس کا دھارا تیزی سے ایک جھیل میں گرتا تھا جو ایک چٹان کھود کر بنائی گئی تھی۔ فصیل دریا کی طرف بہت اونچی تھی اور اس کے گرد خندق تھی۔ شمال کی طرف لوہے کے مضبوط کانٹے فصیل پر نصب تھے۔ کاؤنٹ جولین کے مشورے پر طارق بن زیاد خود فوج لے کر یہاں پہنچا، مگر شہر میں چند ہزار معمولی لوگوں اور غلاموں کے سوا کوئی نہ تھا۔ مسلمانوں کی آمد کا سن کر بیشتر لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر جائکیا یا اشتوریاس کی طرف بھاگ نکلے تھے۔ پادریوں نے اپنے خزانے تہخانوں میں چھپا دیے تھے، جبکہ اسقف اعظم پیش قیمت اشیاء کے ساتھ روم کی جانب فرار ہو گیا تھا۔ یوں تلیتلا بلا مزاحمت مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ عیسائیوں کے ستائے ہوئے یہودی مسلمانوں سے مل کر تعاون کر رہے تھے، مگر شہر میں طارق نے تلیتلا کی متروکہ جائیدادوں کا مال و دولت تو قبضے میں لے لیا، لیکن رہنے والے عیسائیوں کی جان و مال سے کوئی تعرض نہ کیا اور انہیں مکمل مذہبی آزادی عطا کی۔ البتہ جو گرجے ویران ہو گئے تھے انہیں مساجد میں تبدیل کر لیا گیا۔ گرجوں میں بہت سے تاج ملے جو ویزیگوت بادشاہوں نے نظر کیے تھے۔ ان کا دستور تھا کہ تاج پوشی کے وقت 2 تاج بنواتے، ایک خود پہنتے، دوسرا نظر چڑھاتے تھے۔ اس پر ان کا نام، عمر، تاریخ، تخت نشینی اور بعد میں تاریخ وفات لکھ دیتے تھے۔ ایسے ہی 100 شاہی تاج طارق کے ہاتھ لگے۔ طارق نے مسلمانوں کو تلیتلا میں آباد کیا۔ ان کے ساتھ یہودی حلیف بسائے گئے اور گوت شہزادہ اوپاس کو تلیتلا کا حاکم بنا دیا گیا۔ مجاہدین اسلام جب مفرورین کے تعاقب میں نکلے تو پہاڑوں میں چھپا عیسائیوں کا ایک اور گروہ ملا، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے پاس ایک میز تھی جس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی میز ہے، جو یروشلم کی لوٹ مار میں 70 عیسوی میں رومی جرنیل ٹائٹس کے ہاتھ لگی تھی، لیکن صحیح بات یہ تھی کہ وہ گوت کاریگروں نے بنائی تھی۔ میز ساری سونے کی تھی اور اس کے چاروں حاشیوں میں نیلم، یاقوت اور زبرجد کی 4 تختیاں لگی ہوئی تھیں۔ چاروں پائے زمرد کے تھے۔ اس کی قیمت کا اندازہ 5 لاکھ اشرفی تھا۔ طارق نے وہ میز خلیفہ کے خمس میں شامل کر دی۔ تلیتلا سے 55 میل آگے قلعہ النہر کے قریب ایک آبادی میں سب سے بیش قیمت خزانے ملے۔ ان میں وہ تاریخی کھانے کی میز بھی تھی جسے یہود سیدنا سلیمان علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے۔
یہ بھی ٹھوس سونے کی تھی۔ اس کے 365 پائے جواہرات کے بنے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے اس آبادی کا نام ہی مدینۃ المعاہدہ رکھ دیا۔ اس کے بعد طارق نے آگے بڑھ کر استرکا اور جلیکیا فتح کر لیے۔ یوں اندلس کی ایک شہزادی کہ جس کی عزت ایک عیسائی بادشاہ نے خراب کر دی تھی کا بدلہ لینے کے لیے آنے والے مجاہدین اسلام نے طارق بن زیاد کی قیادت میں پورے اسپین کو فتح کر کے اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ مسلمان کسی کی بیٹی خواہ وہ دشمن کی ہی ہو عزت کی پامالی اور بے حرمتی کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ اس جرم کے مرتکب کو سخت سزا دیتے ہیں اور عورتوں کی عزتوں کو ہر حال میں محفوظ بناتے ہیں، خواہ وہ اسلام مخالف مذہب کی عورتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اندلس کی شہزادی اگرچہ وہ عیسائی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اس کی عزت کی بربادی کا بدلہ خوب لیا ہے تو اس کا دل مسلمانوں اور اسلام کے احترام سے بھر گیا اور وہ بہت متاثر و خوش ہوئی اور اسلام جیسے حقوق کے محافظ دین کی عظمت کی معترف و قائل ہو گئی۔